آپ کو اب لے کر چلتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے 100 دن مکمل ہوئے۔ اب یہ 100 دن کیسے تھے؟ ان 100 دنوں میں ہمیں نظر آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف لگانا اور نہ لگانا یہ ایک معاملہ رکھا، جس کی وجہ سے امریکہ کی جو معیشت ہے وہ ہل گئی۔ اس کے علاوہ عدالتوں کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کانفلکٹ سامنے آئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیے اسٹوڈنٹس پر، یونیورسٹیز پر۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے حوالے سے جانکاری ضروری ہے۔ آصف علی بھٹی صاحب سینئر اینالسٹ اور صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے، اور ان سے ذرا ہم ان 100 دنوں کی رودات سنتے ہیں۔ السلام علیکم بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے جو ہے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ یہ ہمارے مزاج تو بس ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ بتائیے امریکہ کے مزاج کیا ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتا ہے کہ جی یہ جو گولڈن ایج ہے یہ ہے امریکہ کی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ گولڈن ایج ہے، سلور ایج ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، کیا ہے یہ 100 دنوں کا معاملہ؟ پہلے تو آپ کے ناظرین کو سلام، اور دوسرا بات آپ نے جو بڑے اچھی طریقے سے کر دی کہ یہ گولڈ کا ٹرمپ ہے، یہ گولڈ کا دور ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے گرین کارڈ کو ختم کر کے گولڈ کارڈ جو ہے وہ متعارف کروایا تھا، آپ ہی نے اپنے پروگرام میں ذکر جی کیا ہاں۔ تھا۔ اس کے بعد آج 100 دن جو مکمل ہوئے ہیں، ان 100 دنوں کا تجزیہ اگر کرنا چاہیں تو وہ اس میں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میک امریکہ گریٹ اگین کا جو نعرہ لگا کے اقتدار میں آئے ہیں، اور بھرپور اکثریت نواز شریف صاحب کے پاس، آپ کو پاکستان کا ریفرنس دوں گا، 2/3 جب اکثریت آئی تھی تو وہ بھی اسی طرح تھوڑے سے آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے یہاں پہ امریکہ میں بھی، کہ یہاں پر انہوں نے جو پالیسیز اختیار کی اس میں انہوں نے یہ کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایکسیپشن ہیں، وہ عام سیاستدان نہیں ہیں، وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، اور وہ ہیں بھی نہیں، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی امریکہ کی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے، کہ کبھی بھی ایسی تاریخ کسی پریزیڈنٹ نے رقم نہیں کی کہ اس کے مخالفت میں اس کی اپنی جماعت کے لوگ اور ان کے اپنے جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ بھی، اور جو مختلف پالیسی میکرز ہیں، بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، یہاں کے جو فارن ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہیں، تمام لوگ انگشت بدندہ ہیں اور تو اگر تھوڑا پریشان سا اس ہیں۔ کو اسپیسیفکلی آپ ہمیں بتا سکیں کہ اگر ہم پچھلے ادوار کا ذرا کمپیریزن کر لیں، مثال کے طور پر بائیڈن کے شروع کے 100 دن یا اوباما کے شروع کے 100 دن اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکنڈ ٹرم کے 100 دن، کیا کیا ایسی جو ہیں وہ بدحواسیاں کی انہوں نے جو کہ جن کا اثر ہو رہا ہے امریکہ پر؟ دیکھیں، آپ انڈرمائن نہ کریں، یہ سب سے طویل العمر قسم کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، پیسہ ان کے پاس بہت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے 2 گزشتہ پریزیڈنٹس کے ذکر کیے جن کو ماضی میں ہم نے ان کے الیکشنز بھی کور کیے، اور ان کی اقتدار کے 100 دنوں سمیت ان کا 4 سالہ اقتدار بھی دیکھا، اور اوباما کا 8 سالہ اقتدار بھی دیکھا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا چونکہ بنیاد بالکل بدل گئی ہے۔ وہ پریزیڈنٹس تھے جنہوں نے جب الیکشن جیتا تو وہ جو عوام کی امنگیں تھیں، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، وہ ان کو پورا کرنے کے لیے اس تک و دو میں لگ گئے۔ اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اوباما کا جو دور تھا، جو ان کا خاص طور پہ پہلا دور تھا، اور پھر جو بائیڈن کا اگر ہم ذکر کر لیں کہ ان کا جو دور ہے جی بطور پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ نہیں، بطور پریزیڈنٹ، انہوں نے اپنے 100 دنوں کے اندر جو بنیادی نکات تھے ان کے، اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے، یا معیشت کے جو بنیادی اکائیاں ہیں، جو انٹرنیشنل جو جیسا ابھی ہم بعد میں ٹیرف کی بھی بات کریں گے، جو تجارتی توازن ہے اس کے حوالے سے، پھر امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے، ملک کے اندر جو مختلف تعلیم، صحت اور جو دیگر جی معاملات ہیں ان کے اوپر، تو انہوں نے ایک واضح پالیسی دی تھی۔ وہ انہوں نے کوئی ایکشنز نہیں کیے تھے جن ایکشنز کا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، مطلب ٹرمپ کی طرف سے ایکشنز آئے اور پھر وہ ایکشنز جو ہے وہ ڈاماڈول اور ڈگمگاتے ہوئے ایکشن تھے۔ ہم ایک اسپیسیفک ایریا پر آ جاتے ہیں تاکہ ہر ایک پر میں آپ سے چھوٹا سا ایک کامنٹ لے لوں۔ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ٹیرف کی، معیشت کی، ٹیرف لگانا، پھر اس کے بعد روکنا، پھر لگانے کا اعلان کرنا، پھر روکنا۔ اسٹاک مارکیٹس بھی امریکہ کی ہم نے دیکھا کہ بھائی گرنا شروع ہو گئیں۔ اب یہ جو ٹیرف تھا، اس معاملے کی وجہ سے امریکی معیشت کو کیا نقصان ہوا؟ دیکھیے، امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بری طرح سے اس کا توازن نہیں بگڑا، بلکہ وہ بہت لوور لیول پہ آ گئی،
और जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके खरबों डॉलर डूब गए। ये पहली दफा हुआ है। दूसरा मामला जो आपने कहा कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, क्या अमेरिका अपनी प्रोडक्शन के हवाले से देखता है कि यहाँ पर क्या उसकी प्रोडक्शन पैदावार शुरू हो चुकी है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं। उन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये सारा फैसला किया और बजाय इसके कि वो यहाँ पर अपनी मकामी तौर पे तैयारी करते, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते, मुख्तलिफ जो सनतें हैं उनको बढ़ाते, जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं आवाम जी। की उसको बढ़ाते, फिर वो टैरिफ की तरफ जाते। लेकिन उस टैरिफ का आप देखिए असर क्या हुआ कि जब उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया, ना सिर्फ यहाँ अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज डूब गई, बल्कि उसके साथ साथ जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े ममालिक हैं जहाँ से अमेरिका इंपोर्ट करता है चीज़ें, खासतौर पर चाइना, वो खड़े हो गए उनके सामने। और ये आप देखिए, ये पहली मर्तबा है कि यूरोप जिसके साथ अमेरिका की पिछले 100 साल से दोस्ती है, वो एक दुश्मनी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन मुखालिफ सिमत पे खड़ा हो गया। यही मामला चाइना कनाडा के के साथ साथ, भी हुआ। कनाडा के साथ आपने कनाडा को आज छुआ बनाने की कोशिश की। वहां पे आप देख लें कि उनका नतीजे अभी देख लें, हम नताइज देखते हैं, हम देखते हैं अवाम के फैसलों से, वोट के फैसलों से। आपने देख लिया कि वहां पर जो कदामत पसंद हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कि लेफ्टिस्ट कहलाते हैं, वो पीछे रह गए हैं। और जो वहां पर जो जो काबिल कबूल थे लोगों को इक़्तिदार में आने के लिए, उन लोगों को वोट पड़ा है। साथ ही में आपको मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि चाइना के साथ टैरिफ का जो जंग थी, अब आप देखें कि मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। और खबर ये है कि अगले हफ्ते अमेरिका और चीन के दरमियान कोई तिजारती मुआहदे की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। अच्छा। और उसी के दौरान ही भारत के साथ जो है वो शिफ्ट कर दिया है अमेरिका ने अपना तमाम किबला रुख जिसे कहते हैं। और वो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उनकी, वो मूव कर रही है इंडिया की तरफ। और अभी ये पहली खबर है वो ये है कि आईफोन अब चाइना में नहीं बनेंगे बल्कि अमेरिका से, वो इंडिया से मंगवाएगा अमेरिका और अच्छा, ये इंडिया में तय हो बनना चुका शुरू है। कर। जी, ये मुआहदा हो गया है। और अभी आप देखिएगा कि ये जो जेडी वेंस थे, जो कि वाइस जी। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके बच्चे अपने नाना अबू से मिलने गए हुए थे इंडिया में मोदी जी। के पास। तो वहां पर 4 दिन के दौरान भी उनके बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। और कुछ दिनों के बाद ही आप देखिएगा कि बहुत बड़ा एक ट्रेड जो एग्रीमेंट है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, वो सामने आने वाला है। अच्छा, ये बड़ी बात आपने बताई कि जी अब इसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि अब ये क्या ट्रेड एग्रीमेंट आता है और हम क्या कर सकते हैं इसके जवाब में। अच्छा, ये बताइए, जंगें रुकवाने के भी बड़े दावे थे, यूक्रेन की जंग 24 घंटे में रुकवा दूंगा और सीज़ फायर करवा दूंगा इसराइल और फ़लस्तीन वाले मामले पर, ये भी कुछ ना हो सका। देखिए उनकी जो पॉलिसी है ना, आप इस बात को ज़रा समझिएगा कि हमने चूँकि उनसे मुराद अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन ने बड़ी उन पे जो उम्मीदें बांध रखी थी। और जिस तरह के वो अनाउंसमेंट करते थे, वो बड़े जज़्बाती किस्म के आदमी हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो शायद दुनिया के एक चौधरी बन के, वो जैसे कहा भी जाता है कि वो तमाम चीज़ों को ना एक छड़ी के साथ यूँ करके इशारा करेंगे और लोग उनकी बात मानना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही हरकत यहाँ पे ज़ेलेंस्की नामी एक अदाकार जो हैं, जो कि सदर बने हुए जी। हैं यूक्रेन के, उनको यहाँ बुला के उनको ऐवान सदर में बिठा के बेइज्जत किया। और उसके जवाब में उन्होंने फिर उनसे जो मांगी थी कीमत, कि वहाँ मादनियात। पे जो मादनियात के जो मुआहदा है वो उनके साथ कर दिया जाए और रजिया को पीछे किया जाए, तो वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन जंग रुकवाने की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, ना इजराइल और फ़लस्तीन के मामले के हवाले से, ना पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, और ना ही यूक्रेन और इजराइल के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मुआहदा अभी तक सामने आ सका है। तो अमेरिकी जो अवाम है जो कि वोट डालकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए थे और उस मनसब सदारत पे बिठाया था, वो अब इन 100 दिनों के बाद क्या कहते हैं? उनको लग रहा है कि उनसे कोई गलती हो गई, या वो कहते हैं कि नहीं जी ठीक है और अभी मामलात आगे सब अच्छा हो जाएगा? अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि आज ही मेरी एक स्टूडेंट्स की, चूंकि मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं जी। और अपनी पढ़ाई के साथ कुछ लेक्चर्स वगैरह भी देता हूं, तो आप सोचें कि यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे, वो इस कदर परेशान हैं और सख्त रिएक्शन दे रहे हैं अपना, कि वो समझते हैं कि ये उनके प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ तक कुछ बच्चों का ये ख्याल है, यंगस्टर्स का मैं कहूँगा, बच्चे नहीं, यंगस्टर्स का ख्याल है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं और कुछ लोग अंडर ग्रेड्स हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से अरबपति लोगों को बुला के, और शायद वो इतने पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं और वो उनके बारे में भी यही इस तरह का डाउट रखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने शायद लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और जो उन्होंने वोट लिए, तो शायद अक्सरियत जो है यहाँ पे लोगों की, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी जिन्होंने उनको वोट किया है। ये लोगों का ये कहना है। सही। लेकिन यहाँ पर जिसका सवाल आपने जो किया है,
لوگوں کی طرف سے رد عمل یہ آ رہا ہے کہ ملک میں اس وقت مہنگائی پہلے کی جو ایک سطح تھی 3 پوائنٹ سم تھنگ تھی، اب وہ اس میں بھی تقریباً دوگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ جیسے ہم ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے ٹیرف کا، کہ وہ چائنا سے آ رہی تھیں، یہاں سے آپ کے میکسیکو سے آ رہی تھیں، جی، اب وہ نہیں کینیڈا ہے. سے آ رہی تھیں، اب وہ بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی ہیں، تو لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا دور جب شروع ہوگا تو ایک فراوانی ہوگی اور پیسے کی جو سائیکل، جس کو فوراً اکنامک ہی سائیکل ہم امریکہ جو کہتے ہے ہیں، وہ گریٹ ہو جائے گا، اگین گریٹ فوراً ہو جائے گا نا. ہاں جی، فورن گریٹ ہونے کی امید تھی انہیں، لیکن وہ اس کے آپ دیکھ لیں امیگریشن کی پالیسیز اور دیگر مختلف جو ایسے ایشوز پیدا ہوئے، لوگوں میں خوف و ہراس کی الٹا فضا پیدا ہو گئی ہے، اور وہ اکانومی کے حوالے سے تو پریشان ہیں ہی ہیں، باقی جو معاملات ہیں، خاص طور پہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تیسری جو صنف ہوتی ہے، جی یعنی کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں، ان کے جی. حوالے سے انہوں نے بڑی سخت پالیسی نے کہا تو کہ یہ دو ہی ایک میں ہوتے کہتا ہیں۔ ہوں چلو یہ ایک تو ڈھنگ کا کام اس نے کیا، باقی معاملات تو خیر اس نے جو کیے وہ سارا امریکہ بھگت رہا ہے، لیکن کم از کم ہم اپنی اگر ویلیوز کے حساب سے بات کریں تو یہ ایک کام اس نے جو ہے وہ ٹھیک کر لیا ہے. یہ دیسیوں سے اس کی کہیں دوستی میرے خیال میں مودی صاحب سے جب سے ہوئی ہے نا، تو شاید انہوں نے ان کو بتایا ہوگا، ورنہ تو دیکھیں تیسری صنف تو دنیا میں پائی جاتی ہے نا، اس میں تو وہ کوئی پائی تو شک جاتی نہیں ہے، ہے کہ لیکن جو آپ کچھ وہ امریکہ میں اور ویسٹ میں کر رہی ہے وہ تیسری صنف کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پھر کچھ عجیب ہاں سا ہی ہے نا. یہ ایک الگ چیز ہے، پالیسیز دیکھیں ہم بڑے اچھے پورا طریقے سے اس وہ پہ بات کر کلچر جو سکتے ہے ہیں وہ مکمل طور کہ پر پھیلا دیا گیا. پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی ان کے علیحدہ سے آئی ڈی کارڈ بننا شروع ہو گئے، ان کو جاز ملنا شروع ہو جی گئی، تو یہاں پہ بھی لوگ یہ توقع رکھ رہے تھے کہ شاید ایسا ہوگا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ اگر نہیں کرنا تو کم از کم ان کو کوئی گائیڈ لائن ایسی دی جائے گی جس سے وہ اپنی بے روی کا جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا آپ بے ذکر روی کا، کرنا چاہ رہے بالکل یہ آپ نے بڑا ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹ دیا کہ وہ وہ شاید اس کو جو ہے ہاں وہ جی کنٹرول کر پائیں، لیکن وہ ان کی طرف سے بھی ایک طوفان بدتمیزی تھا، اور بس پھر ان کی طرف سے پابندیاں ہاں آ جی گئیں. تو اس کو بس ٹویٹ وہ کرنے کی جو کوشش کریں گے، لیکن فائنلی آخری چیز منگل میں آپ والا سے پوچھنا ایک چاہوں چیز گا کہ یہ جو معاملہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر تو یہ کہا کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ اب آپ لوگ خود دیکھیں، لیکن ویسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ تر تو نارملی جو ان کی ریلیشن شپ ہے وہ تو انڈیا سے ہی قریب ہے، تو اس حوالے سے کیا کچھ ایسا ہونے کی امید ہے جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے؟ اگر یہ آخری سوال ہے تو اس سے پہلے کا ایک جواب میں دے دوں آپ کو، امیگریشن کا بڑا اہم معاملہ تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایسی صورتحال ہے جیسے ہمارے ہاں وہ پلسیا نہیں جن کو ہم چھلڑ کہتے ہوتے ہیں جی عرف عام میں، وہ پولیس والا چوک پہ کھڑے ہو کے تو ہر ایک ناکہ لگا کے وہ ہر بندے سے آپ اور ہمارے جیسے لوگوں شریف لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی ذرا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، اور اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ تو کہہ جی رہے ہیں نکاح نامہ دکھاؤ، اور اگر وہ نہیں ہو تو پھر آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ تعزیرات لگا کے بالکل. آپ کو ایک حوالات کی خیر کروا دیتے ہیں۔ یہاں پہ اب حالات دیکھیں، امریکہ جیسے ملک جس کے اندر ہمیشہ قانون اور آئین کی حکمرانی رہی ہے، آرٹیکل 1 سب سے بڑی اس کی مثال ہے، یہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہاں پر لوگوں کو اسی طرح ناکوں پہ چوکوں پہ روک کر پوچھا جا رہا ہے، ایون جو امریکی ہیں وہ پریشان ہے کہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس کا ریئل آئی ڈی نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکتے تو چلو یہاں سے نکل جاؤ، تو امریکی بیچارے پریشان ہے کہ وہ کہاں جائیں ہم، باقی تو آپ سب کو نکال رہے ہیں اور گولڈ کارڈ کے ذریعے 5 ملین لا کر یہاں پر جو مرضی کر لیں، آ کے نیشنلٹی بھی لے لیں، لیکن جو یہاں کے نیشنل ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ اچھا وہ انہوں آپ نے نے ووٹ پوچھا دیا ہے تو بس اب بھگتے ہیں 4 سال کے لیے اگلے. بہرحال آخری سوال کی طرف آتے ہیں یہ کہ پاکستان اور ہاں جی بھارت والا معاملہ. جی وہ بڑا اہم تھا، میں نے اس پہ خبر بھی بریک کی تھی کہ دیکھیں جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے اسی شام کو امریکہ کے صدر اور مودی کے درمیان طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں امریکی انتظامیہ کی طرف سے یا امریکی حکومت کی طرف سے یہ ان کو تاکید کی گئی تھی دوستانہ انداز میں کہ آپ نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی، جی جس کے بعد یہ معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ دوسرے سمت کی طرف گیا۔ میں آپ کا اس کا ذرا وضاحت اس کی کر دوں کہ بیسیکلی اب پاکستان کے متعلق وہ کوئی ایسی حکمت عملی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر پاکستان کے باقی معاملات کو فکس کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں ان کے اوپر جو ماضی میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، تو خیر میں آپ کو مثال دے دوں گا، میں پرائم منسٹر ہاؤس کور کرتا تھا، نواز شریف صاحب نے
جو انڈیا کے ایک پٹھان کوٹ میں حملہ ہوا جی تھا، اس کی ایف آئی آر گجرانوالہ میں درج کروائی تھی، خود اپنی جی 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 حکم کے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، بہت سارے شواہد، اور ابھی خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، وزیر دفاع صاحب کا، تو ان کو ایک ثبوت کے طور پہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں جو اکنامک جو ایک پریشر ہے وہ بھی امریکہ کی طرف سے آنے کا امکان ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک تو جنگ کا امکان مجھے نظر نہیں آتا ہے، اور یہاں پر صحیح یہ واشنگٹن میں بات چیت چل رہی ہے کہ شاید جنگ جو ہے وہ اس کی بالکل طرف ٹھیک نہیں جائے گی۔ اور بالکل دوسری بات یہ کہ پاکستان کو مختلف جو دیگر آپشنز ہیں ان کے ذریعے پریشرائز کیا جائے گا، اور اس سے پاکستان کو جو ہے پاکستان سے انڈیا بدلہ لینے کی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھ لیں گے جی، بدلہ اگر ان کو جو ہے وہ لینا ہے تو ہم بھی یہاں پر ہیں، وہ بھی یہاں پر ہے، یہی دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔